بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ریحان جہانگیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دلیل کے ساتھ. جین ان کی اسکرین پر آج جو ہے کافی زیادہ پھر اہم خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں. کافی اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، جیسے کہ آج فائنلی بی آر ٹی کا افتتاح ہو گیا. اس کے علاوہ نشوونما پروگرام کا بھی افتتاح کر دیا. جو وزیر اعظم نے جو ہمارے قبائلی سائڈ ہے مومنٹ جو ایجنسیز ہے ان میں اب تو خیر وہ اضلاع بن چکے ہیں، ان میں بھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ افتتاح کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو سندھ کے حوالے سے کافی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ جناب کے سندھ میں گورنر صاحب کی طرف سے کافی سخت بیان بازی آئی ہے اور سندھ حکومت اس پہ کافی اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے. اس کے علاوہ جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ این ڈی اے میں کچھ جو ٹھیکہ دیا گیا تھا، یعنی کہ جو آرڈر دیا گیا تھا ہائی کورٹ کی طرف سپریم کورٹ کی طرف سے نالوں کی صفائی کا، اس کے اوپر جو اعتراض آیا تھا سندھ حکومت کا یا ایڈمنسٹریشن کا کہ یہ ہم میں کرنے دے، تو اس کے اوپر بھی سخت ریمارکس آئے ہیں کہ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، صرف 2 نالے صاف کر کے ان کی تصویر دکھا کے آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پورا کراچی آپ نے صاف کر لیا. سو آئی تھنک کہ این ڈی اے میں جو کہ ایک بہت پروفیشنل ادارہ ہے، اس بار وہ کراچی کو صاف کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ صوبائی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان کے کام میں خلل جو ہے وہ نہ ڈالیں. اس کے علاوہ جو ہے جو مین خبر ہے وہ یہ بھی آئی ہے کہ جناب کے جو علیم خان صاحب تھے ان کے اوپر کیسز کے جو ہے ذرا ہاتھ جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈی سی اسلام آباد جو کہ شفاقت صاحب ہے، ان کے اوپر بھی جو ہے سخت قسم کے آج جو ہے سنگین الزامات صبح سے جرنلسٹ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نجی اخبار تھا جو اسلام آباد سے لوگ نکلتا تھا، اس کے جو ہے انہوں نے کینسلیشن کر دی ہے کیونکہ ان کے کچھ کرپشن کے کچھ قصے انہوں نے سامنے کی. خیر ہم کوشش کریں گے کہ جو کل یا پرسوں کا پروگرام ہوگا اس میں جو ہے حمزہ شفاقت جو کہ ڈی سی اسلام آباد ہے ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بیپر پہ لے اور ان سے وضاحت لے کہ ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے. اب بات کریں گے ایشو جو کل سے چل رہا ہے، کل بھی میں نے پروگرام اس پہ کیا تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون، میں کہوں گا مریم نواز ونگ، یا دوسری طرف جو ہے وہ ہے ہماری اپوزیشن یعنی حکومت، ان کی طرف سے کافی زیادہ ان کے بیچ میں آج کل تنازع چل رہا ہے. جب سے نیب پر جو پتراؤ یا نیب کی باہر جو لوگ تھے ان کی طرف سے پتراؤ، جن میں مریم نواز کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا اور نیب کی دفتر پر بھی سخت جو ہے قسم کے شیشے وغیرہ اس کے ٹوٹ گئے تھے. دونوں طرف سے الزام تراشی کی جا رہی، دونوں طرف سے ایف آئی آر جو ہے وہ نوٹسز، اور کافی جو پارلیمنٹ پہ بھی اس پر بات ہوئی، اور رانا تنویر صاحب جو بالکل ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر بھی ایف آئی آر میں نام آ گیا، لیکن نون لیگ کے بیشتر ایم پی ایز جو ہے وہ اس ایف آئی آر میں شامل ہے. 14 لوگوں کو کل گرفتار بھی کر دیا گیا تھا. مریم نواز کی طرف سے کافی سخت بیان آئے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ کون سا پتھر ہوتا ہے جس سے بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے. ان کے پاس بھی ایک ویلڈ ریزن ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ جی ان کی خاندانی سیاست ہے، اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے مریم نواز کو آگے کر کے گیم کھیلا ہے تاکہ اس کو سیاست سے آؤٹ کر کے جو پارٹی ہے اس پر قبضہ جمایا جا سکے. ان سب پہ آج ہمارے ساتھ ڈسکشن کے لیے موجود ہوئیں گے عاصم نواز عباسی صاحب. ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر وہ آئی تھنک موجود ہے. السلام علیکم عاصم صاحب. ہیلو عاصم صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل جی آ رہی ہے. عاصم صاحب بتائیے گا کہ 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان کافی بیان بازی بھی ہو رہی ہے، الزام تراشی بھی ہو رہی ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا اچھا پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ سرکاری اداروں کے اوپر چڑھاؤ یا پتراؤ یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے سیاسی پارٹیوں کا. اگر آپ کو یاد ہو تو پی ٹی آئی نے بھی 2014 میں پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلے توڑ کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں بلکہ داخل ہو گئے تھے. اس کے علاوہ پی ٹی وی پر بھی انہوں نے حملہ کیا تھا، اور بیشتر اور بھی بہت زیادہ ایسے قصے. اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی ماضی جو ہے ایسے واقعات سے بھرا ہے، جیسے 1997 میں سپریم کورٹ اور اس طرح اور واقعات ہیں. لیکن کل کا جو ایک سین ہوا ہے پرسوں کا وہ بڑا کنٹروورشل ہے کہ اس میں مریم نواز کی جو باتیں ہم سن رہے ہیں وہ بھی ٹھیک دکھائی دے رہی ہے کہ اگر ان کے بندوں نے پتراؤ کیا ہوتا تو ان کی گاڑی کے اوپر پتھر کیوں آ لگے، جن میں بلٹ پروف گاڑی کا بھی شیشہ ٹوٹ گیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو نیب کی بلڈنگ کو بھی پورا نقصان پہنچا ہے. آپ ان سارے معاملے پہ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اور جو بات کی جا رہی ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی
ابھی سیاست جس میں مریم نواز کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس کا ایک نمونہ تھا یا اس کی ایک سازش تھی؟ ایسی باتیں بھی فیاض الحسن چوہان صاحب کی طرف سے آ رہی ہے، تو آپ اس سارے معاملے کو لے کے کیا سمجھتے ہیں؟ جی جہانگیر صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا جو کلچر ہے وہ اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات کوئی ہمارے لیے بینگ پاکستانی کوئی نئی بات نہیں. ہم روز اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کو مخالف پارٹیز کے لوگ لان تان کرتے ہیں، ان کو گالن گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. جو رہی بات جو کل کا واقعہ پیش آیا، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اس بات کو قطع نظر نہیں جمہوری طرز حکومت چلانے کے باوجود کی بنیادی جو خوبیاں ہیں وہ تک ابھی تک ہم نابلد ہو، صحیح طور پر ہم اپنا نہیں سکے اس کو آج تک. تو یہ صرف واقعہ ہی نہیں بلکہ مختلف ادوار حکومت میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا دور ہو، مسلم لیگ نون کا دور ہو، ایسے بے شمار واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. جب حکومت وقت مخالف جماعتوں اور گروہوں کی جانب سے قانون و آئین ممبرز جو کہ موجود ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو بالائے طاق رکھنے سے تشدد اور بدامنی کی نے اپنی جگہ بنائی اور عدم برداشت کے رویے کو فروغ ملا. اس سے مختلف ذرائع اور جو میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مرکزی رہنما ہے اور نائب صدر بھی ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کی جو اراضی کیس میں نائب پیشی کے موقع پر کارکنوں اور پولیس کے درمیان اس وقت شدید ہنگامہ آرائی شروع ہوئی جب مجمع کو آگے جانے سے روک دیا گیا، جس کے بعد کارکنوں نے پتھراؤ کرنے اور نتیجے کے طور پر اس کو منتشر کیا اور اس کے علاوہ مختلف جو حربے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پولیس کے وہ بھی استعمال کیے گئے. سرکاری اہلکاروں سمیت متعدد افراد اس جھڑپ میں زخمی بھی ہوئے، جبکہ کشیدگی کے پیش نظر نیب نے پیشی کو منسوخ بھی کر دیا. جب بات آتی ہے کہ ان دونوں فریقین جو ایک دوسرے کو ہنگامہ آرائی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، دوسری جانب پولیس نے مریم نواز سے مسلم لیگ نون کے 300 کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کئی افراد کو گرفتار بھی کر لیا تھا، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، پاکستان تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو وہ بڑی مثالیں دیا کرتی تھی، لیکن جب میں آئی تو وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، وہی جو 90s کی سیاست تھی، وہی اس کو تھوڑا سا مزید دوسرے طرز سے ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہو رہی ہیں. اور ذمہ دار کوئی بھی ہو، فریق کو خوشگوار واقع ہے جہاں پاکستان کی جو سیاسی فضا ہے اس میں مزید کشیدگی بھی آئی ہے، بلکہ اس طرح کے واقعات سے انٹرنیشنلی پاکستان کا جو چہرہ ہے، پاکستان کا جو فیس ہے وہ خراب ہوتا ہے. کیونکہ ہم جب مثالیں دیتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی کی، عمران خان صاحب مثالیں دیتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی کی، اور یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں پرائم منسٹر سائیکل پر آتا ہے، فلاں پرائم منسٹر ایسے کرتا ہے، فلاں ملک ایسے ہوتا ہے، جب بات آتی ہے اپنے ملک کی اور جب اس طرح کی چیزیں ہاتھ کے نیچے ہو رہی ہیں سے ان کو ذمہ دار بالکل ٹھہرانا چاہیے. کیونکہ یہ چاہے جو بھی ہو، عمران خان صاحب ملک کے پرائم منسٹر ہیں، وہ اس ملک کے کونے میں کسی بھی کونے میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آج عمران خان صاحب پرائم منسٹر کل کو انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں. پاکستانی سیاست سے اور پاکستانی پالیٹکس اور جمہوریت ہے اس سے ختم نہیں ہوں گی. پاکستان کا پولیٹیکل کلچر کبھی بھی پروان نہیں کر سکتا. اور رہی بات جو آپ نے بیان کی بات کی، جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے بات کی ہے، میرے خیال سے اس طرح کے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی ترجمان ہیں جو بالکل نان سیریس قسم کے، ان کی بات سیریس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ نہیں بلکہ ہزار بار اس طرح کی باتیں وہ کر چکے ہیں، پہلے بھی کر چکے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بالکل ایک مسخرہ پن ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں. جی بالکل، ایسی تو مثالیں بڑی بڑی ہیں. اور آئی تھنک اگر ہم میمز کی بات کریں، آپ بھی ماشاء اللہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ایکٹیو ہے، تو ہمیں اپنے پاکستان کی تاریخ میں جتنی میمز آج کل دیکھنے پڑ رہی ہے اس حکومت پہ، اس کے علاوہ ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی اس سے پہلے اتنی. جی بالکل ہے. اچھا آصف صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جو دوسرے الزامات لگ رہے ہیں ان کے اوپر خاندانی سیاست کی، پی ٹی آئی جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جیسے شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف یا مریم نواز کا ذکر ہوتا ہے، تو فوراً
وہ خاندانی سیاست کا ٹاپک لے کے آ جاتے ہیں کہ ان کے آپس میں بنتی نہیں ہے اور یہ مریم کو آگے کر رہے ہیں یا مریم حمزہ کو آگے کر رہے ہیں یا حمزہ اور شہباز شریف کے انہوں نے سیاست پہ پانی پر دیا یہ کر دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے یا پی ٹی آئی ویسے ہی کوئی ڈول بجا رہی ہوتی ہے؟ جی میں آپ لاسٹ سینٹنس سن نہیں سکتا. جی آصف صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا آصف صاحب یہ خاندانی سیاست کا جو الزام بار بار یا جو ٹاپک لے آ جاتی ہے پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ مریم نواز اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف ان کی آپس میں بن نہیں رہی ہے اور دونوں فریقین کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے ہوں یا دوسری کوشش کرتے ہیں ہم آگے ہوں. کبھی ایک سکرین سے آف ہو جاتا ہے کبھی دوسرا سکرین سے آف ہو جاتا ہے اور پی ٹی آئی اس چیز کا بڑا فائدہ لے کے ان کے اوپر الزام تراشیاں کرتی ہے سیاسی خاندانی سیاست کی. کیا بس تو اس میں کوئی حقیقت ہے یا یہ پی ٹی آئی ویسے ہی اپنی طرف سے ڈول بجا رہی ہے؟ جو خاندانی سیاست کی جہاں تک بات ہے پاکستانی سیاست کے اندر یہ بڑا ڈائلما ہے اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر چند خاندان پاکستان پر ہمیشہ سے حکمرانی کرتے رہے ہیں. تو شاید جو حالات لگ رہے ہیں حقیقت وہی لوگ سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی چہرے موجود ہوں گے. جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی کہ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی اور جو شہباز شریف صاحب ان کی فیملی کے اندر کوئی کانفلکٹ اس کا ایگزسٹ کرتا ہے. تو میرے خیال سے اس طرح کا کانفلکٹ بالکل ایگزسٹ کرتا ہے جو بھی ہو گیا تھا پچھلے میں بھی آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ ہو آئیڈیولوجیکل ہو سکتا ہے آئیڈیولوجی کا ہو سکتا ہے. جی میں نے کہا آئیڈیولوجی کا کنفلکٹ ہو سکتا ہے لیکن اتنا سیویئر نہیں جتنا پیش کیا جاتا ہے. کانفلکٹ کی بات کریں تو ہوتا ہی ہے. جی ٹھیک ہے صحیح. عاصم صاحب جی عاصم صاحب بہت بہت شکریہ اور آپ نے ہمیں اتنے اہم جو ہے موضوع پہ ہم سے بات کی. بہت بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کے پاس آ کے بات کریں گے سب سے بڑے المیہ کی جو کہ بی آر ٹی اے فائنلی کمپلیٹ ہو گیا اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کرے کہ JNN جو نیوز چینل ہے یہ ایک آپ سمجھتے ہیں نا زرد صحافت اس سے دور رہے اور سچی خبریں شائع کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. بہت خوشی ہو رہی ہے جی. آپ مبارک اللہ میاں آپ کو یہ چینل کرے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو پازیٹیو مثبت خبروں کے لیے بنائیں گے اور ایسے ہی اپنی نشریات چلائیں گے کہ لوگ ایجوکیشن سیکھیں, اس سے لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ چلے, لوگوں کو صحیح سیاسی خبریں پہنچیں, لوگوں کو پاکستان کی جو مسائل ہیں غریبوں کے ان سے علم ہو, آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. ویلکم بیک ویورز. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دلیل کے ساتھ. بریک سے پہلے ہم نے بات کی جو کہ نیب کا ایشو چلا تھا, حملہ کے اوپر, پتھراؤ کے اوپر مریم نواز, اور اب ہم بات کریں گے بی آر ٹی کی.
کل بھی میری یہی سیم ٹاپک ہے, آج بھی یہی سیم ٹاپک ہے, کیونکہ مجھے یہی ٹاپک اچھے لگ رہے ہیں تو میں نے سوچا اسی پہ آج بات کریں. آج 13 اگست تھا, پشاور یعنی کہ خیبر پختونخوا کے لیے ایک بہت بڑا دن کہ پشاور کی عوام بھی اب کہے گی کہ ہمارے پاس بھی میٹرو بس جیسی ایک سروس ہے. وہ سروس جو کہ جنگلہ بس تھی, لیکن اب پتہ نہیں وہ دنیا کی سب سے بہترین بس سروس بن گئی. خیر, بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب محمد صاحب. آفتاب محمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جہانگیر صاحب, کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آج تو آپ بڑے خوش ہوں گے, آپ نے جو ہے BRT بس کے مزے لیے ہوں گے, AC کے مزے, فری وائی فائی اور ریٹ بھی بہت کم. کیسی رہی آپ کی جو ہے وہ سفر, کیسا رہا؟ جی بالکل جہانگیر صاحب, بلاخر اس منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا اور آغاز ہو چکا ہے. 19 اکتوبر 2017 کو سابق وزیر خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب نے اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا. آج تک اگر ہم دیکھ لیں تو اس منصوبے پر تو کئی اتار چڑھاؤ بھی آئے, یہاں پر 7-8 مرتبہ تو کر افتتاح کرنا ہے, لیکن بلاخر آج وزیر اعظم عمران نے افتتاح کر دیا. اور اس موقع پر وزیر عمران خان صاحب نے جو سابق وزیر ہیں پرویز خٹک صاحب کی کافی تعریف کی. خود عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو بھی تحفظات تاہم پرویز خٹک صاحب ان کو بار بار. اچھا سر, بڑی مزے کی ایک بات یاد آ گئی حکومتی ایک وزیر کی طرف سے, لیکن مجھے اس کا نام کیوں بھول گیا, بہت اہم. ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ یہ تو 2021 میں افتتاح ہونے والا تھا, اس کا ٹائم فریم یہ تو ہم نے جلدی کر دیا, کریڈٹ جاتا ہے PTI کو. بالکل جی, اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا ہوں, صوبائی وزیر ہیں کامران ملک صاحب, اس کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر ہم بتا دیں تو جب اس موقع پر جب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا 2017 میں, جب پرویز خٹک صاحب کو اس وقت جمعیت علماء اسلام نے اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں کریڈٹ دائر کی تھی کہ 6 ماہ کا جو اعلان کر چکے ہیں خیبر پختونخوا حکومت, تو یہ 6 ماہ نہیں ہے, یہ 2021 میں مکمل ہوگا. باقاعدہ طور پر اس میں دستاویزات پہ جس کمپنی سے اس کے معاہدے سے تو وہ سب ثبوت سامنے لا کر پشاور ہائی کورٹ میں کریڈٹ دائر کیا تھا. تو اس بات میں وزن ہے کہ صوبائی حکومت کو وہ نہیں بتا رہی تھی کہ کب تک منصوبہ مکمل ہو پائے گا, یا اس منصوبے کے جو فائنلی ڈیڈ لائن ہے 2021 حوالے سے صوبائی حکومت نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی. لیکن اس بات میں وزن ضرور ہے, جو منسٹر صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ 2021 میں مکمل کرنا تھا, لیکن ہم نے پھر بھی جلدی کیا. مکمل تو اب بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا 2 کریڈور بنانے ہیں. جو پلازوں کا اعلان کیا گیا تھا, کار پارکنگ, سائیکل ٹریک, اس طرح دکانوں کا, جس طرح کی سب طریقے بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں, کیونکہ خیر نما حکومت ماضی میں یہ اعلان کر چکی ہے کہ اس پر ہم سبسڈی نہیں دیں گے, اور اس کے لیے باقاعدہ جو پلاز ہے دکانیں وغیرہ بن جائیں گے, تو اس کی جو آمدن ہوگی اس طرح خود کرائے قیمت میں بھی پیسے آئیں گے, تو اس سے ہی چلتا رہے گا. تو ابھی بھی اس میں کام تو باقی ہے. حوالے سے بھی وہی وجہ سے آج بھی اعلان کیا جا چکا ہے کہ کوشش کر رہی ہے کہ جو پلازے وغیرہ بنانے ہیں. جی آفتاب صاحب, یہ تو ہو گیا نا کہ اب یہ پلازے وغیرہ سب رہتے ہیں. اصل مدعا ہے عوام کا, عوام کی صورت کا. آج سوشل میڈیا پہ بڑی پوسٹیں چلی ہیں کہ پشاور کی عوام نے جس تبدیلی کو ووٹ دیا تھا وہ تبدیلی آج آ گئی. اب وہ کٹارہ بسوں کی بجائے جو ہیں وہ اب نئے بسوں پہ چلیں گی. تو مجھے وہ کسی کے زبانی آپ نے سنا کہ بس واقعی اس قابل ہے کہ وہ پشاور کے عوام کو آ کے لے جا سکے, اور 100 سے اوپر زیادہ کی بسیں کہی گئی تھی, جس میں میرے خیال میں 20-25 آئی ہوئی ہیں. تو آیا بسوں کی کوالٹی, وہ سفر, وہ سہولیات جن کا ذکر کیا جا رہا ہے, وہ ہے بھی یا صرف باتیں ہیں؟ کیونکہ جہاں تک ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ بہت اچھی سروس ہے, اسٹیشن بھی بڑے فیسیلیٹیڈ ہے, اور موبائل اپلیکیشن جو بنایا گیا ہے اس میں بھی بہت ایزیلی آپ بکنگ کر سکتے ہیں. جی بالکل, جب ہم نے خود بھی اس میں سفر کیا ہے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, اور پہلے بھی ہم اس میں سفر کر چکے ہیں, کیونکہ پشاور کے اگر میڈیا کی میں بات کرنا ہوں تو پشاور کے میڈیا پہلے بھی 2-3 مرتبہ ایسے مواقع آ چکے ہیں کہ ان بسوں میں سفر ان کو کروا چکے ہیں حکومت کی جانب سے. بالکل اس بات میں وزن ہے کہ اس میں سہولیات کافی ہے. فری وائی فائی, 1 لاکھ کے زو کارڈ جو فری ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں, اور اس میں صرف ابتدائی طور پر جو 100 روپے ڈالے جائیں گے تو ان کو کافی سستا وہ مل جائے گا. جو سفر ہے 10 روپے صرف فی اسٹاف رکھے گئے ہیں, اور آخری جو ہاتھ تک اسٹاف ہے اگر کوئی چمکنی سے ہاتھ آ جاتے ہیں تو یا گرخانوں تک تو 50 روپے رکھے گئے ہیں, جو کہ اگر ہم دیگر پرائیویٹ سروس کی بنسبت بات کر لیں تو یہ انتہائی کم قیمت ہے, نو ڈاؤٹ. اس طرح اگر ہم بات کر لیں تو
300 से ज्यादा अमला जो उसमें भर्ती किया जा चुका है, तो उसको भी फायदा पहुंच चुका है। रोजाना 4 लाख से ज्यादा मुसाफिर इससे मुस्तफीद होंगे। पेशावर में अगर मैं बात करूँ तो के मुताबिक 7 लाख से ज्यादा लोग रोजाना की बुनियाद पर सफर करते रहते हैं। इस तरह जहाँ पर स्टेशन का ताल्लुक है तो वहाँ पर बाकायदा तो मुसाफिरों के लिए गाइडेंस होगा, ऐलानात किए जाएंगे, सरकार दरवाजे हैं मुसाफिर। मतलब आपका एक्सपीरियंस ये रहा, आपका सफर सही रहा, आपने एंजॉय किया और आप सेटिस्फाई हैं इसके सर्विस से? हाँ जी बिल्कुल, सर्विस बेहतरीन सर्विस है। जिस तरह की हेल्पलाइन सिस्टम इसमें रखा गया है, सीनियर रखी गई है जो बेहतरीन है। सरकार दरवाजे हैं ताकि मुसाफिरों की हिफाजत हो। लिफ्ट रखे गए हैं, माजूर और जो अफराद हैं, इस तरह जो उम्र रसीदा जिससे हमारे हैं उनके लिए भी बाकायदा तौर पर सहूलत रखा गया है। इस तरह मोबाइल चार्जर अगर किसी के पास इस वक्त जब सफर कर रहा है और मोबाइल चार्ज अच्छा बिल्कुल मोबाइल चार्ज बूथ्स लगे हुए हैं, ये तो कंफर्म रिपोर्ट्स है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने हमें जो है BRT के मंसूबे के हवाले से अपडेट किया और बड़ी मजे की बात बताई आफ्ताब साहब ने कि वो आज जो है उसमें सफर भी किया है और उनको अच्छा लगा कि वहाँ पर जो बुजुर्गों के लिए जो एहतमाम किया गया है और जो ऐलानात का जो है, खैर ये सब मेट्रो में भी था, उसमें भी है, लेकिन उसमें जो डिफरेंट आया वो ये है कि वहाँ पर एक एप्लीकेशन जो है उसके थ्रू आप अपने रूट्स और बजट जो है उसको जो है आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोबाइल बूथ चार्जिंग है जो अक्सर हम देखते हैं कि प्राइवेट बस स्टेशन में होती हैं, वो भी वहाँ पर जो है इंस्टॉल की गई, जिसमें आप जो है वो जिसमें आप मोबाइल भी जो है वो अपना चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी कह दूं कि आज जो है और भी हमें काफ़ी बातें सुनने में आई BRT के हवाले से कि उसके जो रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बसें कम हैं और शुरू में चूँकि हम सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा बात की जाती है। जब मीमर्स की तरफ आते हैं तो बड़े मजे की मीम्स बनाते हैं कि पेशावर की आवाम इस वक्त बड़ी खुश होगी और वो भी अब फख्र से कह सकेंगे कि यार हमारे पास भी ना कोई मेट्रो टाइप की चीज़ है, यानी कि जो अभी तो इनको रैपिड बस ट्रांजिट जो भी इसका नाम है BRT, ये उनके पास है। और मुझे खुशी है कि पेशावर के अवाम ने जिस तब्दीली के लिए वोट दिया था शायद उस तब्दीली की 10% झलक उन्होंने देख दी। अब मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा भी वहाँ के जो सूबा है वो सिर्फ पेशावर नहीं है, सवाबी भी है, मर्दान भी है, नौशहरा भी है, चारसदा भी है, इस्माइल खान बनु कर्क, उसमें भी हुकूमत जाके थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करे। खुदारा सिर्फ पेशावर, लाहौर, कराची या क्वेटा, वो इस्लामाबाद भी, ये सिर्फ जो है पूरा मुल्क नहीं है। अब बात करेंगे आज की रात के हवाले से, बड़ी एक मैं कहूँगा मोतबर रात भी है क्योंकि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो 14 अगस्त का दिन था, लेकिन शब थी वो 27वीं रमजान की और 27वां रोज़ा था। तो इस हवाले से अगर हम याद करें तो आज से 73 साल पहले इसी रात को, यानी कि 27वीं रात को और 13 अगस्त की रात थी, 14 अगस्त से एक रात पीछे पाकिस्तान का क़याम हुआ था। ऐलान हुआ था 12 बजे कि पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है और पाकिस्तान जो है वो अब दुनिया के नक्शे पे जो है वो सामने आ गया है। इसी खुशी में पाकिस्तानी अवाम हर साल सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे और इस बार जो है 6 महीनों का ब्रेक आया है, 4 महीनों का, बल्कि मैं कहूँगा टोटल 5 महीनों का, जिसमें लॉकडाउन रहा है कोविड की वजह से। लेकिन अब चूंकि कोविड खत्म हो चुका है, खत्म तो नहीं लेकिन लॉकडाउन खत्म हो चुका है और रिलैक्सेशन की गई है काफी SOPs के बाद, तो अब की बार सेलिब्रेशंस का रंग ही कुछ निराला होगा। हमारे साथ मौजूद है शिराज अहमद शिराजी, JNN के हमारे रिपोर्टर हैं, हमें रिपोर्ट्स करते हैं, बड़ी मजे की खबरें आप इनकी देखते होंगे, बड़े मजेदार मौसम के हवाले भी हमें बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराजी साहब। वालेकुम सलाम रेहान भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। शिराजी साहब पहले तो बताएं कि इस्लामाबाद का मौसम आप हर रोज हमें बताते हैं, तो इस खुशगवार मौसम में लोगों के आज मूड कैसे हैं? मैं अभी आ रहा था ऑफिस तो काफी रश देख रहा था, लोगों ने बड़ी गाड़ियां सजाई हुई थी और यूं लग रहा था कि आजादी हमें एक नहीं 2 मिली है, कोरोना से भी और ब्रिटिश से 1947 में उसकी सेलिब्रेशन भी हो रही है। जी बिल्कुल जहांगीर, आपने मौसम के हवाले से बात की तो जैसा कि मैंने सुबह ही कहा कि सुबह से ही अब रहमत जो है वो शहर इक़्तिदार में बरस पड़ी थी, जिससे शहरों के चेहरे जो है वो खिल उठे थे। और अब अगर बात की जाए यूं आज़ादी के हवाले से तो आज जिस तरह आपने पहले कहा कि मोतबर रात है, आज के रात जो है पाकिस्तानियों को अपना एक अलग मुल्क की खुदात जो है वो नसीब हुआ। अगर जश्न आज़ादी की तैयारियों की बात की जाए तो इस वक्त शहर इक़्तिदार, शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में जश्न का
समा है, ईद का समा है और शहरी जो है वो यकीनन वो मुख्तलिफ किस्म की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। कोई जो है सरकारी परचम ख़रीद रहा है तो कोई बैजेस ख़रीद रहा है अपने लिए, क्योंकि कल न सिर्फ वो जिससे आज़ादी मनाएंगे बल्कि जो एक आलमी वबा जो सिचुएशन आया था मुल्क या पूरी दुनिया में कोरोना वबा, तो उससे भी जो है कल आज़ादी का जो है वो एक दिन हमें नसीब होगा। उससे भी जो लॉकडाउन था उस वजह से उससे भी हमें आज़ादी नसीब हुई है। तो इस बार यूम आज़ादी के मौका पर जो शहरी है वो एक के बजाय दो खुशियाँ मना रहे हैं। और हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के त्यौहार जो थे वो हम कोरोना वायरस की वजह से नहीं मना सके, तो उसका जो असर है वो इस जिसने आज़ादी पर नहीं पड़ा। और लॉकडाउन ख़त्म होते ही शहरी इक़दार के बासी जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, पटाखे ख़रीद रहे हैं, बैजेस ख़रीद रहे हैं, झंडे ख़रीद रहे हैं, क्योंकि कल आज़ादी का दिन है और आज़ादी का दिन जो है वो शहरी इक़दार के बासी इंतहाई पुरजोश तरीके से जो है वो मनाते हैं। आपने पटाखों का जिक्र किया, ये जो पटाखे लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए कौन से पटाखे थे? जी मैंने रिहाने में बता चुका कि मुख्तलिफ किस्म के जो आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो अब भी मेरे बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज़ें आ रही है तो यहाँ पर अब भी आतिशबाजी की जो आवाज़ें हैं वो मेरी समातों से टकरा रही है। तो अब भी जश्न का समा है और शहरों के चेहरे जो है वो खुशी से किरोटे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कल के दिन के लिए, और आज की अभी से जो है वो तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। शिराज अहमद शिराजी साहब, पटाखों से जरा दूर रखिएगा कि आपको नुकसान ना पहुंचा दे, और ये भी बता दें कि कल की तकरीबात के हवाले से क्या अपडेट्स है, कहाँ कहाँ कोई तकरीबात हो रही है, या 14 अगस्त के हवाले से कोई खुसूसी कल चूंकि मनाया जा रहा है तो काफी कोई एनी अपडेट्स उसके हवाले से? जी बिल्कुल रेहान जहांगीर, मैं आपको बताना चलूँ कि मुख्तलिफ तकारीब का जो है वो अहतमाम किया जाएगा कल। और यहाँ पर काबिल गौर बात ये भी है कि कोरोना वायरस, चूँकि हमने कहा कि शहरी जो है वो आज़ादी तो मना रहे हैं लेकिन जो ख़तरा था वो अभी तरह नहीं है। कुछ ऐसे तकारीब भी है जो कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल हो गए हैं, लेकिन कल जो है परचम कुशाई की मुख्तलिफ तकारीब जो है उसका इनेकाद किया जाएगा। सदर पाकिस्तान जो है वो परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत करेंगे, इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और जो चारों सूबे के गवर्नर हाउस है वहाँ पर परचम कुशाई की तकरीब की जाएगी। रेहान, मैं आपको बताया चलूँ कि हर साल रावलपिंडी में लाल हवेली के मुकाम पर जो है आतिशबाजी का इनेकाद किया जाता है, जिसने तरह की खुशी में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। मुझे पता था आप लाल हवेली के ऊपर आएंगे, शेख रशीद साहब के बहुत करीब है और उनकी लाल हवेली का जिक्र आप नहीं करते तो हो नहीं सकता। बिल्कुल रेहान, आज हमने देखा कि उनकी जानिब से वीडियो पैगाम भी आया कि इस बार कोरोना वायरस की वजह से जो जिन तकारीब का इनेकाद हम देखते आ रहे थे तो इस बार उन तकारीब का इनेकाद जो है वो लाल हवेली पे नहीं किया जाएगा। रेहान, अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो जिस तरह त्योहारों के मौका पर हम देखते हैं कि शहर इक़दार में ट्रैफिक जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, लेकिन इस बार IG इस्लामाबाद के ख़ुसूसी अहकामात पर जो है ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक रवानी के लिए भी जो है प्लान तैयार कर लिया है। रेहान, मैं अपने यहाँ पर एक और काबिल गौर बात बता चुका कि पिछली बार हमने देखा था कि यौम आज़ादी को हमने मंसूब किया था अपनी कश्मीरी भाइयों के नाम। इस बार भी जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी कौम है, वो अपनी कश्मीरी भाइयों को नहीं भूले और इस बार भी जो है वो कश्मीरियों के साथ। और इस बार की सबसे मजे की बात यह है कि कश्मीर में रहने वाले हमारे भाइयों ने वहां पर 14 अगस्त यानी कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाने का ऐलान किया है। हुर्रियत की तरफ से भी ऐलान आया है और इंडिया के जो इंडिपेंडेंस डे उसका बाकायदा तौर पर लॉकडाउन यानी कि क्या कहूँगा उसके इनकार और उस दिन बाकायदा लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया उन्होंने। तो ये उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस है, इससे पता चलता है कि कश्मीरी और पाकिस्तानियों के बीच में कितनी मोहब्बत है। अल्लाह ये मोहब्बत हमेशा कायम रखे और मुझे उम्मीद है कि कश्मीर का मसला जल्द हल हो जाए। मुकम्मल जो है ब्रीफ करने के लिए और बड़ी बड़ी मजे की बातें भी की। शिराज अहमद शिराजी ने कुछ पटाखों का जिक्र किया, कुछ उन्होंने जो है लाल हवेली का जिक्र किया। खैर फिलहाल जो है मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रहेगा, लेकिन शिराज अहमद शिराजी के बाद जो है जरा मजा आ गया प्रोग्राम में। तो फिलहाल मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कल 14 अगस्त की खुसूसी ट्रांसमिशन है। मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे पकड़ा है कि आपने रात जो है वो इधर ही गुजारनी है, लेकिन सुबह आप ट्रांसमिशन करेंगे। तो मैं भी देखता हूँ कि नींद में ट्रांसमिशन होगी तो सुबह आपसे मुलाकात होगी और 14 अगस्त की जितनी अपडेट्स होंगी, जितनी उसकी तकारीब होगी, उसके लम्हा बलम्हा खबर आपको JNN की स्क्रीन पर मिलेगी। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, देखते रहिए JNN। अल्लाह हाफिज।